السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں یو ورحمۃ پی اللہ۔ سے ماہین ہوں، میرا ماہین، مسئلہ آپ نے سالو کیا تھا، بہت بہت شکریہ۔ میں جب آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں آپ کا ایک بار دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے دل میں آتا ہے، اس لیے میں نے یہ کلپ صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ اور کلپ آپ کو اللہ صحت زندگی دے اور آمین آپ کو اللہ ہر مومن بیٹی کی مدد کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ اور میرا ایک سوال تھا آپ سے، تو یہاں اس اور جو یہ بچی نے فیس لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور کیا شریعت میں آج تک کسی نے ایسا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک علماء کرام کبھی کسی سے یار میں مسئلہ تب بتاؤں گا، میری فیس 400 ریال ہے یا میری فیس اتنے پیسے ہیں دو، آج تک مجھے یہ بتائیں کسی نے فیس لے کر مسائل بتائے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے ہمارے چینل پر یہ فارمیٹ ہے کہ آپ دین کا کوئی مسئلہ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو وائس میسج کر دیجئے، ہم جو سعودی عرب کے لجنۃ دائمہ الافتاء ہے یا سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اور علماء کرام ہیں، ان کے فتاوی جات اردو میں آپ کے سوال کا جواب لے کر چینل پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر حاضر ہو جائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز آپ کو آتی رہیں گی، آپ علم حاصل کرتے رہیں گے۔ اس سے کبھی بھی کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کا آپ اجرت یا حق محنت ہمیں دے دیجئے۔ جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ محنت اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، مجھے بھی، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 1۔ نمبر 2، طلاق کے مسائل میں دراصل جو لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے مسئلے کو ہم نے لکھ کر بھیجا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، کیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ مفتی صاحب انڈیا پاکستان میں کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، اب آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کے علماء، جب میں نے شیخ سعد الخذلان کا یا شیخ عبداللہ المطلق سے اذاعۃ القرآن الکریم پر جو پروگرام آتا ہے نا، نور علی الدرب، ان پر کسی نے سائل نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے آپ کو جواب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم تسلی سے، تشفی سے آپ سے اور آپ کی بیوی سے دونوں سے بات نہ کر لیں، اور اس میں وقت لگتا ہے، وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مفتیان کرام سے جا کے ریاض میں اپنے اس مسئلے کا حل وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اب سعودی عرب میں جو لوگ مقیم ہیں یا جو جوڑے یہاں پر موجود ہیں، وہ لجنۃ الدائمہ والافتاء چلے جائیں، فتویٰ یہاں پر صرف فتویٰ کمیٹی ہی ایشو کرتی ہے مفتی اعظم کی زیر نگرانی۔ لیکن بر صغیر کے جو لوگ ہیں، جب وہ طلاق کے مسئلے میں اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایک تو رسائی ریاض دارالافتاء تک نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ میاں بیوی وہاں جا نہیں سکتے۔ ایک صاحب ہمارے ہی ویور ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی طلاق ہی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں نے ان کو بتایا کیونکہ ایک دن پہلے آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی، اگلے روز آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری اور وہ لجنۃ الدائمہ والافتاء کی فتویٰ کمیٹی میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا عاقل صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے۔ مفتی صاحب کے دفتر میں جب وہ گئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جس نے بھی یہ کہا ہے اس نے صحیح کہا ہے۔ آپ نے اگر 1 روز قبل اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی یا 2 روز قبل ہم بستری کی تھی تو وہ طلاق ہی قابل قبول نہیں ہے۔ کئی ایسے امور ہیں جب آپ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے نا اور وہ اپنی بیوی کو طلاق 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 یا 200 مرتبہ طلاق یا مختلف اوقات میں طلاق دیتا ہے تو یہ تفصیل طلب معاملہ ہوتا ہے۔ کن حالات میں طلاق دی گئی ہے؟ کم از کم 10-15 ایشوز ایسے ہیں جو کہ اگر آپ طلاق دیں گے اور ان کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے، اپنی منمانی کریں گے تو وہ طلاق ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ جو فیس ہے نا ہماری، وہ فیس آپ پے کر دیجئے، اور اگر وہ فیس آپ
پے نہیں کر سکتے، اتنی رقم آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہ کہیے کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں اتنی دے سکتا ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ ایک ایک گھنٹہ ہم سے مطالبہ کریں کہ ہم تفصیل سے، کیونکہ میں اس طرح سے طلاق کے مسئلے پر گفتگو نہیں کرتا، آپ نے میسج کیا، میں نے آپ کو جواب دے دیا، میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ ہی کرتا ہوں، میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین اسلام میں اس حق محنت کو وصول کرنا، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں، ان سے بھی پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور وہ ان کے مسائل کا حل ان کو دے رہا ہے، تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا معاوضہ طلب کرے؟ یہاں اگر کسی شخص کو وہ اوقاف کی طرف سے یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے جو کام وہ انجام دے رہا ہے اس کا معاوضہ اس کو، اس کی حق محنت اس کو مل رہی ہے، یا کسی مدرسے میں وہ بطور مفتی یا بطور ٹیچر یا بطور کسی بھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی کہا کہ وہ ہمارے ہاں اگر مفتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے، لیکن اگر وہ مفتی نہیں ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں کوئی دے رہا ہے، نہ وقف بورڈ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، نہ حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اس دنیا میں جیتا ہے، اس دنیا میں کھاتا ہے، اس کے بال بچے ہیں، اب یہ بتائیے کہ وہ اپنے ضرورتوں کو، اپنے بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اس حق محنت کا مطالبہ کرے۔ فقد ذكر العلماء لا بأس أن يجر عليهم شيئا، لا بأس، ایسی حالت میں ان لوگوں سے اگر وہ حق محنت کا مطالبہ کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت میں بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ یہ ہے نا، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی امور پر تو ہمارے مولوی جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے کام جتنے بھی ہیں مولوی صاحب کو فری میں کرنے چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زرخریز غلام ہیں۔ انڈیا پاکستان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، واللہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ دینی تعلیم ہو، امامت ہو، خطابت ہو، درس و تدریس ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، یا دینی امور میں سے کوئی بھی معاملہ ہو، اس پر اجرت لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر اجرت لے لی جائے تو اس کا اجر اور ثواب ختم ہو جائے گا، یہ عام جہلا کا تصور ہے۔ اس کے بارے میں وہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں، اور ان دلائل میں کوئی بھی صداقت اور سچائی نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت ہی کمزور ترین دلیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی نے ایک شخص کو دم کیا، 40 بکریاں اس کو اجرت کے طور پر دی گئیں، اور وہ کچھ لوگ تھے جو کہنے لگے کہ ابھی یہ اجرت ملی ہے، چلو اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، پہلے ہم اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک اصول، قاعدہ اور قانون بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام تر شے، وہ تمام تر پیشے، تمام تر کام، تمام تر امور جن پر اجرت لی جاتی ہے، ان سارے امور میں سے کتاب اللہ یہ حق رکھتی ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ اگر کوئی معمار ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، کوئی میکینک ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی بھی پیشے میں وہ اجرت لیتا ہے، تو ان تمام تر پیشوں میں، ان تمام تر امور سے اجرت کا سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز کے درست ہونے کا فتویٰ دیا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے یہ 40 بکریاں جو تمہیں دی گئی ہیں انہیں لینا جائز اور درست ہے۔ یعنی فتویٰ دینے کی فیس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مختصر اور جامع بات ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم پر، دم کرنے پر یا دینی امور پر اجرت لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ نے اسے بھی جائز اور درست قرار دیا ہے، اور فتویٰ دینے کی فیس اور حصہ بھی طلب کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو، مجھے بھی حصہ دو۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بہت ہی مشہور اور معروف یہ واقعہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ قرآن اور حدیث میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ کسی بھی اجرت پر، کسی بھی محنت پر، کسی بھی کام پر اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حق محنت کا تو آپ حق بجانب ہیں۔ البتہ میں، اللہ گواہ ہے، میں بہت رعایت سے کام لیتا ہوں۔ ایک خاتون ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں عام طور پر 400 ریال چارج کرتا ہوں، جو سعودی عرب کے 400 ریال ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو 500 ریال دوں گی، لیکن مجھے آپ کو تسلی سے سننا ہوگا، میرے شوہر کو بھی سننا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں مشورہ دیجئے، اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نشر بھی کریں تاکہ لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ قرآن و سنت میں کتنی ان کے لیے کیا سلوک کیا گیا ہے۔ طلاقیں ایسے نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو طلاق کے اور حلالے کے دروازے لوگوں نے کھول دیے ہیں، اور ان مولویوں کو حرام کا خون لگ گیا ہے منہ کو، جو کہ وہ اسے ہر اللہ ان بچیوں کی عصمت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں واللہ اللہ گواہ ہے، ابھی ایک خاتون کا ایک میسیج آیا اور اس نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، پتہ نہیں وہ اگر مجھے ملا تو میں آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے لیے جو کام کیا ہے میں اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر پاؤں گی۔ سنیں، یہ مل گیا ہے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں یو پی سے ماہین ہوں، میرا مسئلہ آپ نے سالو کیا تھا، بہت بہت شکریہ۔ میں جب آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں آپ کا ایک بار دل سے شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے دل میں آتا ہے، اس لیے میں نے یہ کلپ صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ اور کلپ آپ کو اللہ صحت زندگی دے، اور آپ کو اللہ ہر مومن بیٹی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا ایک سوال تھا آپ سے، تو یہاں اس بچی نے صرف آڈیو کلپ بنا کر بھیجی کہ عاقل صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کی وجہ سے، آپ کے چینل کی وجہ سے ہمارے گھر کی خوشیاں بحال ہو گئی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میری وجہ سے نہیں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو کہ چینل کے سپورٹر ہیں، وہ لوگ جو جوائن ممبر ہیں، انہوں نے اصل میں جو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے پاس سپورٹ آتی ہے نا، یقین کیجئے میں اس کے بدلے ان بچیوں کو جو کہ محتاج ہیں، جو کہ غریب ہیں، جو کہ مسکین ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ غریب ہیں، ان کی میں مدد کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ہے نا، یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ جناب مولوی سے ہر چیز ہمیں فری میں ملنی چاہیے، اور مولوی تو ہمارا زرخرید غلام ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، ستھرائی کرنے والے، پالش کرنے والے ہر چیز کا معاوضہ دیں گے، لیکن یہ دین کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس اہم ترین مسئلے کو سلجھانے کے لیے جو آپ کو محنت کر رہا ہے، جو آپ کی اس اہم ترین زندگی کے موڑ پر راہ حق سجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بس یہ تو ہمیں فری میں چاہیے۔ اللہ کے بندو اپنے اوپر، بہت سارے تو کنجوس ہیں مرد حضرات، تو واقعی وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے مرد نے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں دیا تو وہ آپ کو کیا دے گا اس لیے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجرت پر معاوضہ لینا اسلام میں جائز ہے۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے، کسی مدرسے کے، کسی وقف اوقاف کے کارکن نہیں ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، میں کوئی کارکن نہیں ہوں۔ مجھے کہاں بہت سارے لوگ ہیں یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ تو سعودی عرب، آپ بھائی سعودی عرب سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کے بندے۔ میں صرف اور صرف، آپ اگر اس چینل کو سپورٹ کریں گے تو یقین جانیے ہم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بحال کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں نا، 95% طلاقیں انڈیا پاکستان کی نہیں ہوتی اگر سعودی عرب کے جو قائد قانون ہیں ہم اپنے ملکوں میں نافذ کر لیں تو۔ اپنا خیال رکھیں اور بک کر لیں ہمارے سیشن کو اگر آپ ہم سے اپنے طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن تسلی سے گفتگو کروں گا۔ سوال کا جواب، میں نے طلاق دے دی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے
تھوڑی سی ہی تو بات ہے، یہی تو کرنا چاہتا ہوں میں. ارے بھائی یہ آپ کے لیے تھوڑی ہو سکتی ہے، میرے لیے مصیبت ہے. میں کسی کو کیسے بغیر تفصیل جانے بتا دوں کہ آپ کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں. لیکن 95% طلاقیں ہوتی نہیں ہیں. وہ مفتیان صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے ملکوں میں، وہ کرا دیتے ہیں کہ جناب اب تو طلاق ہو گئی ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، اب آپ حلالے کی چھری سے اس بچی کو ذبح کرواؤ. حلالے کا زیادہ مستحق شوہر ہے جس نے طلاق دی تھی، یہ بیوی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں.